آب زمزم۔ آب زمزم صرف پانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کی تاریخ بتائیں گے کہ کیسے یہ چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے ننھے پاؤں سے پھوٹا اور مکہ مکرمہ کی آبادی کا ذریعہ بنا۔ پھر آب زمزم کتنا عرصہ غائب رہا اور کس نے دوبارہ اس مقدس پانی کے چشمے کو تلاش کرنے اور کھودنے کی سعادت حاصل کی۔ آب زمزم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فضائل بھی بتائیں گے کہ اس پانی کی تاثیر اور اس کے معجزات سے بھی آگاہ کریں گے۔ یاد رہے کہ زمزم تمام پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و بیاہ ریگستان میں جاری کیا تھا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ دوستو ذرا تصور کریں کہ صحرائے عرب کے ایک صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ ہیں کہ جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور ایک ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے۔ مشکیزے میں موجود پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ صحرا کی تپتی دھوپ اور جھلساتی لوح نے انہیں نڈھال کر دیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو بلکتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ کر رہ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ماں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس لوٹ آئی۔ بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر واپس پلٹی اور دوبارہ وہی چکر لگاتی گئی۔ ایک پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسرے پہاڑ کی جانب جاتی اسی طرح 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی نہ ملا اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی کہ جو پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بس پروردگار نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ایڑی زمین پر ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں۔ بس انہوں نے پانی کی چاروں طرف ایک منڈیل بنا دی۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس پانی کے گرد ایک منڈیل نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر کے پوری دنیا پر چھا چکا ہوتا۔ اس پانی نے ایک ماں اور بیٹے کو کھجور سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ بس پانی پیتے ہی ان کی پیاس کے ساتھ ساتھ ان کا احساس بھی مٹ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کے صحرا پر پرندے اڑتے پھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن تھا اور ناقابل یقین بھی تھا، کیونکہ اس علاقے میں تو خاک اڑا کرتی تھی اور صرف لوگوں کا گزر ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ اس صحرا میں پرندے کیسے عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہوں پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی پر جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہاں پانی کا چشمہ اور ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہیں بسنے کی اجازت مانگی۔ بی بی ہاجرہ نے انہیں اجازت دی۔ یوں صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا اور یہی منشاء خداوندی بھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور اس کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ لہٰذا بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال ایک ساتھ رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات شروع ہو گئے، جو اس قدر بڑھ گئے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کے برابر کر دیا، اور یوں آب زمزم اس کے ارد گرد کا علاقہ پھر سے ویران ہو گیا تھا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ
بظاہر یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا سال گزرتے چلے گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ بس حضرت عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ طیبہ کو کھودو، زمزم کو کھودو، وہ پانی کہ جو کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ خشک ہوگا اور حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کھریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، بس آپ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے۔ 3 دن کی محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث ان کا بیٹا مٹی اٹھا کر پھینکتے رہتے۔ بس زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا۔ لہٰذا آپ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیں کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا اور سارا پانی ظاہر کر دیا، اور اس پانی کو انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے، کہ جس میں ہمارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لہٰذا یہ پانی بڑی ہی عقیدت والا پانی ہے۔ اس لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آب زمزم کا بابرکت تحفہ ضرور لے کر آتے ہیں۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے متعلق بتاتے چلیں کہ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ 21 میٹر کے فاصلے پر ایک تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 30 میٹر اور تاریخی روایات کے مطابق 1953 یہ پانی بالٹی کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد الحرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں اور یہ پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے کہ ہر روز اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین، تاکہ ہر مسلمان اس بابرکت پانی سے سرفراز ہو سکے۔ لہٰذا ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔